السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظہ یقیناً تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وشفاء لما فی الصدور تمہارے دلوں کے لیے یہ شفا ہے وہدی ورحمۃ للمؤمنین اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی ورس نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی طرف چلیں گے۔ آئیے، آیت ہے سورہ بقرہ لیکچر نمبر 12 اور ورس نمبر ہے 2۔ آیت شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالکہ کا معنی ہوتا ہے ذالکہ یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں ہے، ریب شک فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ یہ اس کا ایک سادہ سا معنی ہے۔ بامحاورہ معنی جب ہم کریں گے تو یہ بنے گا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ذالکہ یہ لفظ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا لفظی معنی جو ہے وہ لفظی معنی اس کا یہ نہیں ہے بلکہ اس کا لفظی معنی وہ ہے۔ یہاں پہ ہم اس کا معنی یہ کیوں کرتے ہیں یہ آج ہم تھوڑا سا اس کو بھی سمجھیں گے۔ اور آگے الکتاب یہ کتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں۔ ذالکہ سب سے پہلے اسم اشارہ اور اس کا معنی اصل میں وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ دیکھیے اس کو سمجھیے گا، اس کے معنی اصل میں وہ ہے اور یہ نہیں ہے، اس کو ڈیفرنٹ قسم سے ڈیفرنٹ طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو، یا ایھا الناس لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں وہ کتاب ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے اور تفسیر جلالین والوں نے غالباً یہی کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ معنی بھی بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں پہ وہ اس لیے کہا گیا ہے، بعض نے کہا کہ وہ تعظیماً کہا گیا ہے، بعض نے کہا نہیں جی اللہ تعالیٰ نے، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان جو آخری آسمان ہے، آسمان دنیا، اس پہ سارا قرآن جو ہے رکھ دیا تھا اور وہاں سے حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے جتنی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ کتاب جو وہاں پہ پڑھی ہے وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں سے یہ بھی مراد لی ہے۔ پر جو بھی ہے ہم یہاں پہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں چونکہ اس وقت یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ذالک الکتاب ہمارے قریب ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ۔ الکتاب میں یہ دو ورڈ ہے، لفظ ایک الف لام ہے، دوسرا کتاب کا لفظ ہے۔ کتاب کا ہم اردو زبان میں استعمال کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں فلاں کتاب، ٹھیک ہے، تو یہ کتاب کا اردو زبان میں یوز ہے۔ الف لام جو ہے یہ تعریف کے لیے لگایا جاتا ہے، الف لام تعریف ہے یہاں پہ، اور لا یہاں پہ نہیں کا معنی دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ریبہ، ریبہ رابہ یریبو سے اسم مصدر کا صیغہ ہے، اسم مصدر ہے، اور انگلش میں اسے انفینیٹیو کہتے ہیں جسے ہم مصدر کہتے ہیں۔ تو یہ مصدر کا معنی یہ دے رہا ہے کہ شک، اس کا معنی ہوتا ہے شک، یعنی کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ فی ہی، فی اصل میں یہ دو ورڈ ہیں، اس کو بھی سمجھیے گا، دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے فی، ایک لفظ ہے ہی، ٹھیک ہے۔ فی جو ہے یہ حرف جارہ ہے جسے ہم پریپوزیشن کہتے ہیں، جیسے آن ہے، ان ہے، بیفور ہے، فرام ہے، اٹ ہے، مطلب اس طرح کے ورڈ جو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں حروف جارہ، جیسے عربی میں با، تا، کاف، لام، واو، منز، اس طرح کے خلا، حاشا، ربا، اس طرح کے سو آن ورڈ یوز ہوتے ہیں جن کو ہم حرف جارہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سملرلی اسی طرح انگلش میں بھی پریپوزیشن جو ہوتے ہیں وہ حروف جارہ ہی اسے کہتے ہیں جب اس کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سو یہ وہی ورڈ ہے جو فی استعمال ہوا ہے۔ فی کا معنی یہ ہوتا ہے، فی میں کو کہتے ہیں، اور ہی یہاں پہ ضمیر ہے جس کو ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں،
اور عربک میں اسم ضمیر کہتے ہیں، یعنی کہ کسی اصل ناؤن کی جگہ کوئی دوسرا ورڈ یوز کرنا، اصل نام کی جگہ کوئی دوسرا اشارتاً گفتگو کرنا، اس کو ہم پروناؤن سے جانتے ہیں، اس کو ہم اسم ضمیر سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، یہاں پہ للمتقین ورڈ میں دو لام ہیں اور ایک متقین لفظ ہے، دو لام، پہلا لام حرف جارہ والا ہے، ابھی پڑھ کے آئے ہم پریپوزیشن والا، اور دوسرا لام اس میں تعریف والا ہے، اور اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے متقین، جس کا معنی ہوتا ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب اس کو سمجھیے گا، اور یہاں پہ میں ایک پوائنٹ بتانا یہاں پہ رہ گیا، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ اس قسم کے 3 نقطے لگے ہوتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کھولیں گے تو اس جگہ پر 3 نقطے لگے ہوتے ہیں، اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ۔ یہ سینٹینس میں یوز ہونے والی علامات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سمبلز ہوتے ہیں جو ہم سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو سینٹینس ہے اس میں ہمیں بات سمجھ آ سکے۔ اگر کویسچن انداز ہے تو ہم اس کے آگے کویسچن مارکس کرتے ہیں، اگر ہمارا کوئی اس طرح کا ایموشنل کوئی جملہ ہے جس طرح یا کوئی اسٹرانگ ایموشنز ہے ہمارے، تو ہم اس کے آگے ایپوسٹروفی کا لفظ جو ہے نا وہ سمبل استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی ورڈ ختم ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ ڈاٹ یوز کرتے ہیں۔ سملرلی اسی طرح عربک میں بھی بہت ساری جو ہے نا وہ سمبلز ہیں، بہت سارے علامات ہیں جو کلام کو سمجھنے میں بڑا ایک معنی رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو 3 ڈاٹڈ ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں قرآن مجید میں، جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے ہم اس کو بھی آج سمجھیں گے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، دیکھیں اس کو معنی سے سمجھیے گا، ہم نے بھی کیا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریبہ، نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں۔ اچھا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈاٹڈ ہیں اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے اس کو یا تو اس کلام کے ساتھ ملاؤ جو اس کے پیچھے گزر کے گئی ہے، یا اس ورڈ یا یہ جو ورڈ ہے جو 2 نقطوں کے درمیان ہے، جہاں پہ بھی آئیں گے نا یہ 3 نقطے، یہ ضرور اکٹھے آئیں گے 2 جگہ پر، تو وہاں پہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس جو 2 نقطوں کے درمیان جو عبارت لکھی ہوئی ہے، یا اس ورڈ کو یا اس سینٹینس کو پچھلے سینٹینس کے ساتھ ملاؤ، یہاں وقف کرو، یا اس سینٹینس کو اس کے ساتھ ملاؤ اور یہاں وقف نہ کرو۔ مطلب ان دونوں میں سے ایک جگہ پہ وقف کرنا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ رکنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ ترجمے پر ذرا غور کیجئے گا، وہاں سے ہمیں تھوڑی سی بیسیکلی سمجھ آئے گی۔ دیکھیں میں کہتا ہوں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریبہ، نہیں ہے کوئی شک، ٹھیک ہے۔ اب میں کہتا ہوں جی میں نے یہاں پہ وقف نہیں کرنا، میں نے یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، میں یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لا ریبہ فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اب میں کہتا ہوں جی یہاں پہ بھی چوائس تھی نا، یہاں پہ کرتے یہاں پہ سٹاپ کرتے، میں نے پہلے یہاں پہ کیا، اب میں یہاں نہیں کرتا، اب میں سٹاپ یہاں کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریبہ، نہیں ہے کوئی شک، میں نے سٹاپ کر دیا، بات ختم ہو گئی، جملہ کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کہتا ہوں اس لفظ کو میں آگے ملا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں فیہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے، اس قرآن میں ہدایت ہے متقین کے لیے، معنی پھر بھی پورا آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ایسا ورڈ ہوتا ہے جو 3 ڈاٹڈ 3 نقطوں کے درمیان ایسا ورڈ یا ایسی سینٹینس، ایسی کلام لکھی ہوئی ہوتی ہے جس کو عبارت کو پیچھے والی عبارت سے ملایا جائے یا آگے والی عبارت سے ملایا جائے، معنی ایک جیسا ہی آتا ہے، معنی میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں آتا۔ سو یہاں پہ 3 نقطے لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو آپ کو یہاں سٹاپ کرنا ہے یا پھر آپ کو یہاں سٹاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اب آگے آتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی، اللہ تعالیٰ نے اب اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب شروع میں سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہی الف لام میم لفظ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کتاب کے متعلق پہلے انٹروڈکشن کروایا، بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں اب شک کی گنجائش نہیں ہے، اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول پہ نازل کی جا رہی ہے، اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ اس کے کلام میں کوئی چینجنگ آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے اسے نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا، اس کلام میں کوئی چینج ممکن نہیں ہے، کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ سو اس لحاظ سے جو ہمارے ذہنوں میں یا کسی غیر مسلم کے ذہن میں یا کسی اور شخص کے ذہن میں کوئی کھٹک موجود ہے یا کوئی کلش موجود ہے کہ اس میں کوئی چینج آ سکتی ہے یا یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، یہ خلق جو ہے، یہ کھٹک جو ہے، اس کو نکال دینا ہے، نکال کے پھر اس کی طرف آنا ہے۔
کہ ذالک کتاب یہ وہ کتاب ہے، یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو کسی جو ہے ہیومن پرسن کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے جس میں غلطی ممکن ہے، جو کسی اور پرسن کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے جس میں مسٹیک ممکن ہے. یہ اللہ کے جملے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بول ہیں، اس میں کوئی شک اور گنجائش نہیں ہے. الکتاب یہ وہ کتاب ہے، یہ خاص کتاب ہے، الف لام لگا کے اس کو خاص کر دیا گیا ہے. یہ عام کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے. لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے، کوئی خلش موجود نہیں ہے. اور کیا ہے اس میں؟ فیہ، اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اب سمجھیے گا ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ہدایت راستہ دکھانا، دس وے یو کین گو، یہ راستے پہ آپ جا سکتے ہیں، اس راستے کو اپنا سکتے ہیں، یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا راستے پر چلانا اور اس کے بدلے میں کچھ دینا. یہ دو طرح کی ہدایت ہوتی ہیں. ایک ہدایت تو یہ سب کے لیے ہے کہ راستہ بتاتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، رائٹ پاتھ کون سا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو رائٹ پاتھ بتاتی ہے. اور اس لحاظ سے یہ کافروں کے لیے بھی، اس لحاظ سے ہر کسی کے لیے یہ رائٹ پاتھ بتانے کے لیے کافی اور شافی ہے. لیکن دوسرا اس کا کہ اس راستے پر چلانا وہ اللہ کا کام ہے. اور پھر جو چلتا ہے وہ ہوتا ہے متقی، تقوی والا، جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، برائیوں سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے، حرام کاموں سے بچ کے واجبات کو مکمل طور پہ ادا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں تقوی. سیدنا ابو ذر غفاری سے غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے. انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تھا کہ کبھی آپ کا کانٹے دار راستے سے گزر ہوا؟ کہا جی میرا بالکل کانٹے دار راستے سے گزر ہوا. کہا وہاں سے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں تاکہ مجھے کوئی کانٹا چبھے نہ، کہیں میرے کپڑوں میں پھنس کر وہ تکلیف نہ دے یا وہ مجھے جو ہے اس سے نقصان نہ پہنچے. میں بڑا اس سے محفوظ ہو کے گزرتا ہوں اس راستے سے. فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا میں رہنا بھی ہے، دنیا کی ساری برائیوں سے بچ کر اللہ کے راستے کو بھی اپنانا ہے، دنیاوی حقوق کو بھی پورا کرنا ہے. اس کا نام تقوی ہے. اس کا نام اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، فیئرنگ آف اللہ ہے. اس کو کہتے ہیں تقوی. اسی بارے میں ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ تقوی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ واجبات ادا کریں اور جو ہے نا حرام چیزوں سے بچیں، بلکہ شک و شبہ والی چیز سے بھی بچنا لازمی ہے. جس چیز میں شک ہے کہ یار یہ حرام ہے یا نہیں ہے، آپ کو اس میں شک و شبہ ہے، اس چیز سے بھی بچیں. اس چیز کا نام بھی تقوی ہے. پورے اطمینان کے ساتھ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کوئی شک و شبہ والی چیزیں بھی موجود ہیں. فرمایا جو انسان اس سے بچ گیا شک و شبہ والی چیزوں سے وہ کامیاب ہو گیا، جو نہ بچا وہ اس طرح ہے، اس چرواہے کی مانند ہے کہ جو چرواہا کسی شاہی جو ہے چراگاہ کے ساتھ اپنی بکریوں کو چراتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ اس کا دھیان ادھر ادھر ہو اور وہ کیا نام ہے اس چراگاہ میں داخل ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی اس بات کو یاد رکھو، اگر کوئی اس چیز میں آتا ہے، شک و شبہ والی چیزوں کو اپناتا ہے، ممکن ہے کہ وہ شک و شبہ کو اپناتے ہوئے شک و شبہ والی چیزیں جو ہیں اس کو اپناتے غلط ٹریک پر چل پڑے. اس بات کو یاد رکھو. خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. سو شک و شبہ والی چیزوں سے بھی بچیں اور اپنے دامن کو، دنیا میں رہنا ہے، ہم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی کشتی پہ سوار بھی رہنا ہے، ہر کام کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اور دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے ہیں، دینی علوم بھی حاصل کرنے ہیں. دنیا میں بھی ہمیں مضبوط ہونا ہے اور دینی علوم میں بھی مضبوط ہونا ہے. بٹ اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہوئے یا دنیا کا کوئی کام کرتے ہوئے ہم کشتی میں سوار ہیں. ہم نے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہماری کشتی میں کہیں پانی تو نہیں ایسا داخل ہو رہا کہ وہ ہمیں ہمارے کل قیامت کے دن ہمیں ڈوبنے کا ہمارا باعث بن جائے، ہمیں کل قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم کا باعث بن جائے. اس چیز سے بچنا ہے اور احتیاط کے ساتھ دنیا کو گزارتے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جنت کے حصول کی ہر ممکنہ طور پر کاوش اور کوشش کرنی ہے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ.